السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یاسوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ روح اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ عزیزان محترم و عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا جناب سیدہ کا حکم مومنین لکھنؤ کی محبتیں محترم برادر عزیز شبروز کانپوری اور حسن بھائی کا خلوص یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا اور لکھنؤ تو میرا مزاج جانتا ہی ہے لکھنؤ والوں میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور ملائیوں کے بیچ نہیں کرتا تو مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ واقعاً میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ کربلائی مجمع بیٹھا ہے اور جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا عزیزان گرامی میں نے قرآن مجید کے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
اور سرنامہ کلام میں اسے موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار بنی نوع آدم سے مخاطب ہے۔ اللہ آدم کی اولادوں سے، انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، ہم سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ توجہ، اللہ اس آیت میں بندوں سے مخاطب ہے۔ اچھا ماشاءاللہ میرے سامنے عالم اسلام کا مجمع بیٹھا ہے، سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی ادبی زبان میں انہیں ملا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مگر میں کیا کروں اہل لکھنؤ کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا بن جاتے ہیں۔ توجہ، اور سارے عالم اسلام میں ابو بھائی سارا فتنہ انہی کٹ ملاؤں کا بویا ہوا ہے۔ اب یہ الگ الگ تھیوری پیش کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ انہی میں سے ایک تھیوری ملا نے یہ پیش کی کہ دیکھو، اللہ سوائے نبیوں کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ سوائے انبیاء کے علاوہ خدا کسی عام بندے سے مخاطب نہیں ہوتا۔ حالانکہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، وہ علامہ اقبال کہ جس کی شاعری پڑھ پڑھ کر کچھ لوگ علامہ بن گئے۔ توجہ، علامہ اقبال نے، حکیم امت نے ملت مسلمہ کو ایک کلیہ دیا ہے۔ کلیہ یہ دیا علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کلیہ دیا کہ انسان جب بندگی میں اوج کمال حاصل کرتا ہے، عبد جب عبدیت میں عروج کی منزلیں طے کر لیتا ہے، تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ ساری کائنات میں کربلا میں حسین وہ اکیلا بندہ تھا جو خدا سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد انسانی کا وہ اکیلا بندہ ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اللہ قرآن میں بنی نوع آدم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادو، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہم نے تم پر کرم کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنی ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے جنہیں خود ہم نے خلق کیا۔ اب جتنی آسانی سے میں نے ترجمہ پڑھا اتنی آسانی سے آپ نے ترجمہ سنا، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، میری آیتوں میں تفکر کرو۔ یہ کوئی رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے کہ ہر آنے جانے والا رٹ کر حافظ بن جائے۔ توجہ کہوں، کوئی رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے جسے پڑھ کر ایگزامینیشن ہال میں پرچہ دے دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تدبر کرو۔ اب جب آپ اس آیت میں تدبر کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ غور نہیں کیا لکھنؤ نے، اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا،
اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اچھا ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ جانتا ہے نا. میں تقریر کر رہا ہوں, ہم سب تقریر سن رہے ہیں, تو بھائی میں آتا ہے اکیلی ذات کے لیے, ذات واحد کے لیے, اور ہم میں کئی افراد شریک ہیں, اور خدا ہے خدا یکتا, اللہ جانے مجمع کہا ہے, وہ ہے اکیلا. تو اس کو آیت میں کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے, میں نے تمہیں چلنا سکھایا, میں نے تمہیں رزق دی, میں نے تمہیں فضیلت دی, میں نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کہہ رہا میں نے نہیں, ہم نے تمہیں عزت دی, ہم نے تمہیں چلنا سکھایا, ہم نے تمہیں رزق دیا, ہم نے تمہیں فضیلت دی. تو آپ بندے سوال کریں گے نا کہ وہ ایک ہے یا انیک ہے, اللہ جانے وجہ. بھائی اچھا اسی قرآن میں جہاں اللہ نے ہم کہا ہے, اسی قرآن میں اللہ نے میں بھی کہا ہے. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اب عالم اسلام کے طرفین کے علماء کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آخر اللہ قرآن میں ہم کہتا کیوں ہے. تو علماء کبار نے یہ کلیہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے اللہ قرآن میں جہاں پر بھی ہم کہتا ہے وہاں اللہ اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے. بھائی اللہ کا چیلنج ہے, ہم نے پانی برسا دیا, تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو. ہم نے ہوائیں چلا دی, تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو. دیکھو زندگی دینے والے بھی ہم ہیں, موت دینے والے بھی ہم ہیں. تو بھائی اللہ کا چیلنج ہے کہ جسے ہم زندگی دینا چاہیں اسے کائنات کا کوئی ظالم مار نہیں سکتا, اور جسے ہم موت دینا چاہیں اسے کائنات کا کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا. توجہ, تو جہاں پر اللہ کا چیلنج ہوتا ہے اللہ ہم کہتا ہے, اب اسی قرآن میں اللہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب مولوی کہتا ہے قرآن حافظ کے سینے میں محفوظ ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ سارے حافظ مر جائے تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ اللہ جانے مجمع. تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں مولانا, اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس کو اتارا ہے, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ کا چیلنج ہے دنیا کو کہ ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہو مر جائے, ہزاروں تسلیمہ نسرین پیدا ہو مر جائے, ہزاروں وسیم رضوی پیدا ہو مر جائے, قرآن کو مٹا نہیں سکتے, اس لیے کہ حفاظت کرنے والا خدا ہے. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس شے کا بچانے والا خدا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اب بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس پہلے اس عزاداری کی بنیاد علی کی بیٹی نے زندان شام میں رکھی تھی. 1400 برس ہو گئے, مفتی عزاداری کے خلاف فتوے دیتے دیتے مر گیا. آیا بھائی مفتیوں کے فتوے کوڑے دانوں میں پڑے ہوئے ہیں, مگر عزاداری آج بھی ہو رہی ہے. تو اتنی مخالفتوں کے باوجود عزاداری کا آج تک باقی رہنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عزاداری کا بچانے والا ملا نہیں اللہ ہے. ورنہ اتنی مخالفتوں پر تحریکیں مٹ جاتی ہیں, شخصیتیں برباد ہو جاتی ہیں. مگر مخالفتوں کے باوجود بھی اگر کسی کی شخصیت بچی ہوئی ہے, کسی کی تحریک بچی ہوئی ہے, تو سمجھ لو کہ بچانے والا اللہ ہے. توجہ, اب اللہ قرآن میں ایک اور چیلنج کر رہا ہے. کیا ہے پروردگار کا چیلنج؟
اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر. سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ کا چیلنج ہے انا، جہاں نہ آ گیا عربی میں ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی کیا ہے جوانوں؟ ایک جملہ عرض کروں گا. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں 3 کیٹیگریز کے لوگ رہتے ہیں، 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے عالموں کی، دوسری کیٹیگری ہے بدر بھائی جاہلوں کی. اب آپ کہیں گے مولانا تیسری کیٹیگری ہے بقرادوں کی. توجہ، اب میں اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. بقراد کون ہے؟ یہ بقراد جو ہے یہ ہے تھوڑے پڑھے لکھے، نہیں پہنچا مجمع. بھائی انگلش میں ایک پروورب ہے، little knowledge is a dangerous thing. نیم حکیم خطرہ جان، یا تو پورا جان یا کچھ نہ جان، بیچ میں جھلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ کون ہیں بتاؤں میں؟ بھائی کتاب ہے 200 پیج کی، منحوس نے صرف 2 پیج پڑھا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے جیسے پورا علم کتاب اس کے پاس ہے. توجہ، تو ایسے لوگوں سے معاشرے کے دونوں طبقوں کو خطرہ ہے، عالموں کو بھی جاہلوں کو بھی. اور سارے فتنے عالم اسلام میں یہی پھیلاتے ہیں. اور ان کا پرانا پیدرا یہ ہے کہ جب ان منحوسوں کا زور عربی عبارت پہ نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں. توجہ ہے نا بھائی، مولا کے معنی دوست کر دیا. اب انہی تھوڑے پڑھے لکھوں نے جب کوثر کا ترجمہ کیا تو کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے. توجہ، اچھا میری جان، پہلے حوض کوثر سے پہلے سمجھو کہ کوثر کیا ہے. کوثر ایک شربت ہے جو جنت میں جنتیوں کو پلایا جائے گا. اچھا میں شربت کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کے باپ داداؤں کی زندگی حسین کے سبیلوں پر پلی ہے، آج وہ منحوس شربت پہ بھی بھونک رہے ہیں، آج وہ سبیلوں کے خلاف بول رہے ہیں، جن کی زندگیاں جن کے بابا آبا و اجداد کی تبرک پہ چلی ہے. آج وہ، اچھا آپ کو پتا ہے ہم محرم میں سبیل کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کوثر پینے کی پریکٹس کرواتے ہیں. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں لکھنؤ میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب یہ تھوڑے پڑھے لکھے کہنے لگے اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اچھا ایک بات بتاؤ لکھنؤ والوں، جو آلریڈی میرا مکان ہو، جو آلریڈی میرا فلیٹ ہو، کیا حسن بھائی اسے مجھے گفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا میرا مجمع. بھائی جس پر خود میری ملکیت ہو کوئی مجھے گفٹ نہیں کر سکتا. منحوس ملا کو جا کر بتاؤ کوثر محمد کی ملکیت ہے. اللہ تو جو آلریڈی میرے رسول کی ملکیت ہے اللہ اسے تحفے میں دے گا. میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اچھا میں اور آسان کر دوں، ایک بات یہ بتاؤ، یہ مجلس ختم ہو گئی، میں جانے لگا، راستے میں میرے اوپر حملہ ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے، منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے. اچھا میری جان بچانے کی خاطر زکی بھائی نے اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیا. توجہ، اپنی عزت، شہرت، دولت، طاقت، اپنی نسلوں کو قربان کر دیا تاکہ میری جان بچ جائے. اب قرآن کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا زکی بھائی آپ نے میری جان بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تو میں آپ کے احسانوں کا صلہ احسان سے ادا کرنا چاہتا ہوں. زکی بھائی کہنے لگے بسم اللہ مولانا کیا دیجئے گا میرے احسانوں کا صلہ؟ میں نے کہا مجھے بچانے کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو میں آپ کے احسانوں کے بدلے میں آپ کو ایک ٹب دودھ کا شربت دینا چاہتا ہوں. توجہ،
اب یہ تو خاموش رہے، مگر لکھنؤ کے نوجوان کہنے لگے کتنا احسان فراموش ہے شبیر وارثی، جس نے اس کی جان بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیا اس کے احسانوں کا یہی صلہ ہے کہ اس کے احسانوں کے بدلے یہ ایک ٹپ شربت کا دے لے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ مولویوں کہ اللہ کی شریعت کو بچانے کی خاطر اللہ کے رسول نے اپنا کیا بچایا؟ کہ بھائی سب کچھ لٹا دیا، نسلوں کو قربان کر دیا، تو کیا میرے نبی کے احسانوں کا صلہ یہ تھا کہ اللہ ایک حوض شربت کا ادا کرے؟ تو جا کر پڑھنا، امام ابن حجر مکی اہل سنت کے حدیث کا بہت بڑا امام اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ خیر کثیر ہے جناب ذات سیدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تمام نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلائی ہے، مگر میری نسل میری بیٹی سیدہ سے چلے گی۔ تو خیر کثیر یعنی فاطمہ، نسل کثیر یعنی جناب سیدہ۔ اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کیا ہے، کثرت سے اولاد عطا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو چیلنج کیوں کرنا پڑا؟ اولاد عطا کر دی چیلنج کیوں کی پروردگار نے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ منحوس تھے جو نسل مصطفیٰ کے دشمن تھے۔ توجہ، ورنہ یہ انا کا لفظ بتا رہا ہے اللہ چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ بھائی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی؟ اور تمہیں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جوانوں۔ میرے نبی کے 4 بیٹے ہوئے تھے، چاروں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے نبی کو تانا دیتے تھے اور کہتے تھے بڑے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، دوسروں کی جھولیاں گودیاں بھرتے ہیں اور خود کی گودی خود کی جھولی اولاد کی رحمت سے نعمت سے خالی ہے۔ تو وہ لوگ میرے نبی کو تانا دے کر عربی میں گالی دیتے تھے، اور قسم خدا کی اگر یہ لفظ قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو میری زبان جل جاتی معروف بھائی، مگر میں یہ جملہ استعمال نہ کرتا اگر خدا اس جملے کو قرآن کا حصہ نہ بناتا۔ ایک دن یہ مشرکین مکہ میرے نبی کو تانا دے رہے تھے، گالی دے رہے تھے، تانا دے کر کیا کہتے تھے؟ ابتر، توجہ کیجئے گا، ابتر کا آسان ترجمہ کرنے لگا ہوں میں۔ ابتر یعنی جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، یا اور آسان کر دوں جو بے نسلہ ہو جائے۔ عرب میں بہت بڑی گالی تھی۔ ایک دن یہ مشرکین مکہ میرے نبی کو تانا دے کر ابتر کہہ رہے تھے۔ میرے نبی کے دل کا درد آنکھوں کا اشک بن کر چھلک پڑا۔ اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ رنجیدہ دل نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ منحوس جو آپ کو تانا دے کر ابتر کہہ رہے ہیں ان کو تانا دیتے رہنے دیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں، فاطمہ عطا کر رہے ہیں، نسل کثیر عطا کر رہے ہیں۔ فصل لربک فصل لربک ونحر، تاکہ آپ نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، شکرانے ادا کریں، قربانیاں دیں۔ اور انا شانیاک هو الابتر، جو یہ آپ کو تانا دے رہے ہیں ان کو تانا دیتے رہنے دیجئے، اللہ ان کو ہی ابتر بنا دے گا۔ توجہ، تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ قیامت تک ابتر ہے۔ تو بھائی شبیر وارثی کہتا ہے تو مولوی کا چہرہ کیوں اتر جاتا ہے؟ اللہ قرآن میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے۔
جو بھی کوثر کا فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے، وہ منسوب ہوگا کسی سے، اس کا باپ ہوگا کوئی اور ہے۔ تو ایک جملہ خدا نے کہا، اب ایک جملہ بندہ کہہ رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے فاطمہ کا دشمن نسلی حرام زادہ ہے، اور میں منبر پر کہہ رہا ہوں فاطمہ کا دشمن اصلی حرام زادہ ہے۔ میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، قیامت تک اللہ نے نماز میں کوثر پر درود واجب کر دیا، نسل زہرا پر، نسل محمد پر، قیامت تک کسی اور کی اولادوں پر اب درود نہیں بھیجا جائے گا، قیامت تک کوثر پہ درود پڑھا جائے گا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، یہ قیامت تک نمازوں میں کوثر پہ درود نہیں ہے، ابتر کے چہروں پر تماچا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آگے چلو، اللہ قرآن میں پھر ایک اور چیلنج کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب مجھے احساس دلائیے کہ میں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں پڑھ رہا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک اور چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم نے تمہیں رسالت دے کر بھیجا، بشیرن ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے اپنا تمہیں مکمل اذن دے کر، اختیار دے کر دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے میرے محمد ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور اسی نبی کے امت میں ایسے ایسے منحوس ہیں جو آج تک کہہ رہے ہیں محمد نوری نہیں تھے۔ بھائی میں بھی کبھی سوچتا تھا بھائی وجہ کیا ہے؟ جو امتی جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو مقام فخر ہے نا کہ اللہ نے اس کے رسول کو نور سے پیدا کیا، مگر اسی نبی کے امت میں ایسے ایسے منحوس ہیں جو آج بھی نور محمدی پر بحث کرتے ہیں کہ محمد نور ہے کہ نہیں، جبکہ میرے نبی نے خود فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو بھائی میں سوچتا تھا کہ جب نبی نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو پھر بھی مولوی محمد کو نور ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حدیث عادی ہے، اگر نبی یہاں تک رک جاتے تو مولوی شاید محمد کو نور مان لیتا، مگر ملا کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ بہت چالاک
مذاق ہے مولوی. اگر نبی یہاں تک رک جاتے مولوی نبی کو نور مان لیتا، مگر جب میرے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو فوراً میرے نبی نے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اب پتا چلا کہ مولوی جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں. یہ صرف علی کے بغض میں. اگر نبی صرف خود کو نور کہتے یا اپنے علاوہ کسی اور کو آئیں بائیں شائیں، مگر نبی نے کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو یہ بغض علی ہے کہ محمد کے نور ہونے کا انکار کر دیا. جبکہ اللہ قرآن میں واضح محکم آیت ہے، متشابہ نہیں ہے، ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے. سراجن منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ کیا ہے جوانوں؟ چراغ ہے رحمت. کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، تم نے ایک چراغ جلایا، چراغ رحمت ہے نا، خود بھی روشن ہوا، سارے کمرے کو روشن کر دیا. اب ایک جملہ میں کہوں گا آہستہ سے، لکھنؤ سنے گا زور سے. بھائی چراغ دوسروں کو روشنی تو دے سکتا ہے، پر اگر چراغ چاہے کہ اپنے جیسا دوسرا چراغ بنا دے نہیں بنا سکتا. نہیں پہنچا میرا مجمع. اگر کسی منحوس کے خرافاتی دماغ میں یہ فطوری خیال پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کے لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر 2 ٹکے کے ملا نے اپنا جیسا کہا تو جہنم میں جلا دوں گا. سراجن منیرا، 2 ٹکے کا ملا کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. اور دیکھیں ابو ذر بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیوی خوفزدہ ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا چراغ سمجھانا لکھنؤ میں تو مشکل نہیں ہے، یہ ادبا کا شہر ہے، یہ علماء کا شہر ہے، اور سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ یہ میر انیس کا شہر ہے. یہ مرزا دبیر کا شہر ہے. اور سن لیں اب قیامت تک 19 تو ہوگا، انیس کوئی نہیں ہوگا. توجہ، فخر ہے، اور صرف لکھنؤ کے لیے نہیں، اہل ہند کا فخر ہے کہ یہ میر انیس کا ملک ہے، میر انیس کا شہر ہے. اب جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا. ایک بات یاد رکھنا کہنے والے، کہ جب تمہارے مطابق میر انیس پر تنقید ہو سکتی ہے تو اب تم پر تو قیامت تک تنقید ہوگی. ارے جو پہنچ گئے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا کا خیر نبی کا اطاعت رہتا ہے، علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے. خدا کا خیر نبی کا اطاعت رہتا ہے، ابو علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے. بھری ہے کون سی یا رب دل انیس میں آگ، بھری ہے کون سی یا رب دل انیس میں آگ، کہ جس کی آنچ میں دوزخ کباب رہتا ہے. زیادہ کوئی بڑی بات نہیں کرتا. دیکھیں علمی معیار اپنی جگہ ہے، مگر علمی زوم ہونا یہ بہت بری بات ہے. علم پر انکساری آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. توجہ، سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. لکھنؤ میں چراغ ایکسپلین کرنا مشکل نہیں ہے. اچھا بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے یہاں پر
جس نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ہوگی، آپ کے بھائی کو بھی ڈگری ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اردو ادب میں شعراء و ادباء سب یہاں پر بیٹھے ہیں، معروف بھائی، کبروز بھائی، سارے ادیب شاعر بیٹھے ہیں۔ چراغ آپ نے پڑھا ہے، بہت پرانا سبجیکٹ ہے اردو لٹریچر کا، شمع اور پروانہ، ہے نا؟ اچھا، میں بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر اس جملے میں اب تک جو میں نے نہیں کہا، مگر اب کہہ رہا ہوں جوانوں، تمہاری ذہانتوں کا امتحان ہوگا، اور اگر اس جملے کی قدر لکھنؤ میں نہیں ہوئی تو پھر شاید یہ جملہ اور کہیں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور یہ جوانوں تمہاری سماعتوں کا امتحان ہے جو میں اب پڑھنے والا ہوں۔ شمع پروانہ، یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے۔ اچھا جوانوں، آج تک تم یہی سمجھتے آئے ہو نا کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے، پروانہ شمع پہ بڑا جانثار ہوتا ہے، پروانہ شمع کا بڑا وفادار ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پروانے سے بڑا کوئی شمع کا دشمن نہیں ہوتا، پروانے سے زیادہ کسی کو شمع سے نفرت نہیں ہوتی، پروانے سے بڑا کوئی شمع کا بے وفا نہیں ہوتا۔ اب تمہارا امتحان ہوگا، پروانے سے بڑا شمع کا کوئی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا، جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا، نعرہ حیدری، جو پڑھنا تھا پڑھ دیا، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند، محمد و آل محمد پڑھ۔ بلند ترین سراجن منیرہ، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ اچھا بھائی، آج سے 5 سال 6 سال پہلے ابوذر بھائی، میرے شہر میں ہی غیر مقلدین سے میرا مناظرہ ہوا۔ غیر مقلدین سمجھ گئے نا آپ؟ بھائی ہم دیکھیں، ہر کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم علی کے ذاکر ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں۔ یہاں تو صفت بتائی جاتی ہے، موضوع تک مجمع پہنچتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، غیر مقلدین سے اسی ٹاپک پہ مناظرہ ہوا، نور محمدی۔ توجہ، اچھا ہم علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے کہ ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اچھا فن مناظرہ کہا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیں فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہم پہلے عقل سے دلیل دیتے ہیں دشمن کو، پھر ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں، اور آخر میں ہم قرآن کی آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم عقل سے دلیل دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقلوں پر شک ضرور کرے گا، اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کی عقل پہ شک کیا ہو، وہ ہماری عقلوں پر شک کر دے تو بعید کیا ہے؟ دوسرا، ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجال کے پیترے کھیلے گا، یہ صحیح وہ ضعیف، یہ حسن وہ موضوع، جھول گھمائے گا رجال کے، مگر آخر میں سوئی آ کر وہیں اٹک جاتی ہے کہ آیت سے دلیل دو، اس لیے کہ آیت کو جھٹلا نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ دادا جان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے۔ آئے آئے آئے، نہیں جھٹلا سکتا، تو بھائی عقل سے دلیل دی نہیں مانا، روایت سے دلیل دی نہیں مانا، آخر میں سوئی آ کر وہی اٹک گئی، کہنے لگا مولانا قرآن سے دلیل دو۔ میں نے یہی تلاوت کی آیت کی، اللہ کہہ رہا سراجن منیرہ،
میرے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب کہنے لگا ہاں 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 ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے محمد کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ کب کہا کہ محمد ہم نے آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا؟ سنیے گا، میں نے کہا سن منحوس، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ بھائی جو جواب دیا تھا یہاں دینے لگا ہوں۔ بھائی مان لو اس عزا خانے کے باہر کچھ بھکاری جمع ہو گئے، حسن بھائی اسے اپنے جیب سے پیسے نکال کر بھکاریوں کو پیسے دینے لگے، تو انصاف سے بتانا لکھنؤ کے جوانوں، کیا تم ان بھکاریوں کو اور حسن بھائی کو ایک ہی میزان میں تول دو گے؟ کہا نہیں مولانا، اس لیے کہ بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے۔ جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک کیا دے گا؟ ارے پیسے وہی بانٹے گا جو پیسے والا ہو۔ تو میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو نور والا۔ نور بھی وہی بانٹے گا، نور کا قاسم بھی وہی ہوگا جو خود نور والا ہو۔ سراجن منیرہ، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اس کائنات میں ایک اور مخلوق کو بھی چراغ کہا ہے، پڑھیے قرآن، سراجن و حاجہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سورج جو ہے یہ نظام شمسی کا شعلے پھینکنے والا چراغ ہے۔ اب ایک جملہ لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کائنات کے سورج ہیں اور سورج نظام شمسی کا محمد ہے۔ بس سلامت رہیے، ان جملوں کی قدر لکھنؤ میں ہونی چاہیے، توجہ۔ اچھا، اللہ نے سورج کو بھی چراغ کہا، اور یہ مزاج قرآنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس جگہ سورج کا تذکرہ کیا فوراً اللہ نے چاند کا بھی ذکر کیا۔ توجہ، لَلشَّمْسِ سورہ یاسین، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہرگز سورج کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے۔ نہیں پہنچا مجمع، جہاں سورج کا تذکرہ فوراً اللہ نے چاند کا ذکر کیا۔ والشمس والضحاها، توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها۔ اللہ کہہ رہا قسم ہے سورج کی جو نصف النہار پر آ گیا، اور والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سورج پر واجب ہے کہ وہ چھپنے سے پہلے چاند کو روشن کر جائے۔ تو بھائی غدیر کے منبر پہ یہی ہو رہا تھا، نبوت کا سورج امامت کے چاند کو۔ غدیر کے منبر پہ نبوت کا سورج چھپنے سے پہلے امامت کے چاند کو روشنی دے رہا تھا۔ اچھا، جو نہیں پہنچے اب تک ان کے لیے اور آسان کر دوں، میرا مولا کعبے میں آیا نا، علی کعبے میں آئے، نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی نا بھائیوں، توجہ۔ تو پیارے پیارے سنیوں، میٹھے میٹھے سنیوں، اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو زبان چسائی جائے۔
تو بڑے میاں کھڑے ہو گئے، بچے کو زبان چسانا ہے، اب بیوی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کے نکال لیا، خبردار زبان نہ چسانا۔ بڑے میاں کہنے لگے نبی کی سنت ہے، بیوی نے کہا تمہارا دماغ تو صحیح ہے، ارے وہ نبی ہے تم امتی ہو، وہ نوری ہے تم خاکی ہو، ان کے زبان میں وحی تھی، تمہارے زبان میں جراثیم ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے، نبی علم رسالت کو سینہ امامت میں۔ علم رسالت کو سینہ امامت میں منتقل کر رہے تھے۔ بس آخری 2 منٹ اور موضوع سمیٹ دوں گا میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا میرے نبی نے خود فرمایا، اہل سنت کے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں امام ترمذی، انہوں نے اپنی مستند کتاب میں یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا انا الشمس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الشمس و علی القمر، میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ ہائے ہائے سنیے گا، اچھا چاند، ابھی آپ نے محرم کی 1 تاریخ کا چاند دیکھا ہوگا، اور ابھی سفر کا چاند نکلے گا انشاءاللہ، آپ اسے بھی آسمان میں دیکھیں گے۔ میرے بزرگ میری تائید کریں گے کہ آسمان میں جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے جوانوں، تو پہلی رات کا چاند دیکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعائے رؤیت ہلال۔ چاند کو دیکھو اور دیکھ کر دعا پڑھو، بہت ثواب ہے اس دعا کا۔ تو بھائی مہینے کی پہلی رات کا چاند نظر آیا اور تم نے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھی نا، مگر میرا سوال ہے جوانوں کہ چاند نکلنے سے پہلے آسمان میں تو سورج موجود تھا، تو بھائی تم نے سورج کو دیکھ کر دعا کیوں نہیں پڑھی؟ تو نوجوان کہیں گے مولانا سورج کو کون دیکھے، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تب اب چاند کو دیکھو اور چاند کو دیکھ کر دعا پڑھو۔ نہیں پہنچا لکھنؤ، بھائی نبوت ہے سورج، امامت ہے چاند، سورج کو کیا دیکھو گے؟ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت۔ بے شک بھائی صلوات پڑھیے مل جل کر۔ ظاہر بات ہے بھائی معروف بھائی کے شعر بھی تو معروف ہوں گے۔ دیکھیے یہ واقعاً ہندوستان کا فخر ہے، معروف بھائی، شبروز بھائی، یہ سب ہمارے ملک کا فخر ہے، اور میری جوانوں سے ہمیشہ ایک اپیل رہتی ہے کہ اپنے وطن کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا کرو، ڈیمیج نہ کیا کرو۔ پتہ ہے آج پوری دنیا میں جو پاکستانی خطابت کا نوخانی کا لوہا جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہے، بہت کچھ ہے ہندوستان میں، شبروز جیسے، ہمارے معروف بھائی جیسے، شبروز کانپوری جیسے، اور خطابت کے بڑے بڑے یہاں پر توپ اور میزائل ہیں الحمدللہ۔ بس ایک کمی یہ ہے یہاں کی عوام میں کہ یہاں پروموشن نہیں کیا جاتا، یہاں بس جو ہے دامن کھینچا کھینچی چلتی ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو خود پروموٹ کیجئے، قسم خدا کی ہمارا ملک کسی معاملے میں پیچھے نہیں، چاہے خطابت ہو، نوخانی ہو، شاعری ہو، الحمدللہ۔ بس بہرحال یہ میسیج دینا تھا۔ اب
اللہ کے رسول کہہ رہے میں سورج ہوں، علی چاند ہے. اس لیے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بھئی اب وہ مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے، مولوی کا ڈائجسٹیو سسٹم علی کے ہی نام پہ تو خراب ہوتا ہے. اب مولوی کہنے لگا بھئی یہ روایت جو ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. کیوں بھائی؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. کہا تو کنٹراڈکشن ہو گیا نا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے ہیں زیارت علی کی ہوگی. توجہ، اب سوچنے کی بات ہے. اچھا ذہن الجھا دیتا ہے مولوی، ایسے ایسے سوال کرتا ہے. قسم خدا کی یہ جواب غیب سے امام عطا کرتے ہیں، تبھی ہم لوگ جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں. سنیے گا کیا وجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے ذکر علی کا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے محبت علی کی ہوگی. حب علی جن عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے. نبی یہ نہیں کہہ رہے علی سے محبت کرنا ثواب ہے. بھائی میں اردو پڑھ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے. نبی یہ نہیں کہتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے. تو عبادت کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے عبادت صرف میری ہوگی. بھئی آسان مثال ہے. اب اس منبر سے بیٹھ کر میں آیتیں پڑھوں، حدیث پڑھوں، روایت پڑھوں، رجال پڑھوں، فقہ پڑھوں، منطق پڑھوں، کوئی کمال نہیں ہے. مولوی جو ٹھہرا، کمال اس نوجوان کا ہے جو مجمع کے بیچ میں بیٹھا ہو. مولوی ہو نہیں مگر روایت بھی جانتا ہو، آیت بھی جانتا ہو، قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، رجال بھی جانتا ہو. نہیں پہنچا لکھنؤ. بھئی اللہ کون ہے؟ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج مغرب میں ڈبوتا ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ جو ٹھہرا. کمال تو اس بندے کا تھا جو اللہ تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج. ٹھوکر مار دیا تو مردہ زندہ ہو گیا. سب بس 2 منٹ سمیٹ دیے. مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے. اچھا اگر اونے پونے مولوی ہوتا تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. میں انوں پونوں کا نام ہی نہیں لیتا ممبر سے. علماء کبار میں جن کا نام آتا ہے، اکابر علماء میں، اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے. میرے بزرگ تائید کریں گے، انہوں نے پڑھی ہوگی. بہت بڑے عالم، علم الحدیث کے بھی عالم، علم اللغت کے بھی عالم. ان کی کتاب ہے کتب نہایہ. علامہ ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر، کتب نہایہ، یعنی قرآن میں عربی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی لغت، اس کی نہایہ. اپنی کتاب کتب نہایہ میں وہ نور کے چیپٹر میں اسی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں نبی نے کہا تو ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کیونکہ حدیث تواتر سے آئی ہے. کہا تو ہے نبی نے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں ہے. اب دیکھیں ملا کے اور رسول اللہ کے تصور میں کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا نا. رسول کہہ رہے عبادت ہے، ملا کہہ رہا عبادت نہیں ہے، واقعاً عبادت نہیں ہے. اب دلیل کیا دیتے ہیں سنیے گا. اور ہم تو ریسرچ تحقیقات کو سراہنے والے لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ شریف ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جب مولا علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کی نگاہیں جب علی کے چہرے پر پڑتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا آدمی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا عزت دار ہے. توجہ. کہتے ہیں دوسرے آدمی نے علی کا چہرہ دیکھا، اس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑی،
اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے۔ فرماتے ہیں تیسرے آدمی کی نگاہ پڑی علی کے چہرے پر، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ ما اشجاع هذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا بہادر ہے۔ کہتے ہیں چوتھے آدمی کی نگاہ پڑی علی کے چہرے پر، اس نے کہا لا الہ الا اللہ ما اسخا هذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ نہیں پہنچا مجمع کا، چار لوگوں نے علی کا چہرہ دیکھا۔ پہلے نے چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا عزت دار ہے۔ دوسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا عالم ہے۔ تیسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا بہادر ہے۔ چوتھے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ ارے دیکھا فضائل علی کا معجزہ، مولوی گیا تھا ایک چھپانے، چار فضیلت اپنے قلم سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک فضیلت چھپانے گیا تھا، چار اپنے قلم سے لکھ دی، اور کیا کہہ کر لکھی کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جملہ میں آہستہ سے کہوں گا، آپ زور سے سنیں گے۔ پہلے نے چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ تیسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ چوتھے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ نہیں پہنچے جوانوں، اللہ نے 1,23,999 نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ پوچھ جا کر مولوی سے، مولوی کہے گا لا الہ الا اللہ پہنچانے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ ایک کم 1,24,000 نبی جو کام اپنی زبانوں سے لیتے ہیں، اکیلا علی اپنے چہرے سے لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سوا لاکھ نبوتیں جو کام اپنے زبانوں سے لیتی ہیں، امامت وہ کام اپنے چہرے سے لیتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اسی وجہ سے خواجہ نے کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ قسم خدا کی، کربلا میں جو یزید کا لشکر آیا تھا وہ دشمن علی ولی اللہ کا تھا، پر اگر کربلا میں علی ولی اللہ نہ بچتا تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں بچ پاتا۔ کربلا ولایت کی جنگ تھی، اس لیے کہ ولایت رسالت کو بھی بچانے والی ہے اور عقیدہ توحید کو بھی بچانے والی ہے۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر کٹ گیا مگر اسلام بچ گیا۔ کربلا میں اسلام آواز دے رہا تھا، حسین میرے سینے میں درد ہے۔ حسین نے کہا نانا کے دین پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اکبر کا سینہ دے دوں گا۔ اسلام نے کہا حسین میرے بازوؤں میں تکلیف ہے۔ حسین نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے عباس کے بازو دے دوں گا۔ اسلام آواز دے رہا تھا حسین میرے بدن میں ضعف ہے۔ حسین نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے قاسم کا بدن دے دوں گا۔ خنجر چلا تھا گردن اسلام پہ مگر وہ تو کہو حسین نے سر کو کٹا دیا۔ عزادارو، صبح سے آپ لوگ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس، اتنی رات گئے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا، بھئی ایک مجلس ہو گئی، دو مجلس ہو گئی، مسلسل مجلسوں پہ مجلس، ہم کیا کریں؟ مجلس بھی اسی کی ہے نا جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا، دوسرے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا، جس نے 71 لاشیں اٹھائے مگر اس کا لاشا اٹھانے والا۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو آپ کی گودیوں کو آباد رکھے،
ابھی آپ اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہیں نا، انصاف سے بتانا اولاد والوں، کسی نہ کسی کی بچی نے تو اپنے باپ سے یہ سوال کیا ہوگا نا، بابا جا رہے ہو واپس کب آؤ گے؟ عزادارو کربلا میں بھی ایک بچی نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا تھا، مگر اس کے بابا نے اس کو جواب نہیں دیا۔ عزادارو جب حسین مکے سے آ رہے ہیں نا کوفے کی طرف، اور راستے میں خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے، تو حسین نے مسلم کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا، مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلایا، عاتقہ کا سر سہلایا، عاتقہ کے پرانے گوشوارے اتارے، نئی نئی بالیاں پہنائی۔ عزادارو یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے سوچا کہ نانا کی امت میں یتیم بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، نئے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ ارے سکینہ کو کیا پتا تھا کہ جب سکینہ یتیم ہوگی، ارے کوئی دلاسا نہیں دے گا، چہرے پر تماچے، ارے نئی بالیاں نہیں پہنائی جائیں گی، گوشوارے نوچ دیے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سکینہ نے جب بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا نا تو بچی کی چیخ نکلی، مگر ہائے سکینہ کو کسی نے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، دلاسا نہیں دیا۔ ارے اتنے تماچے مارے کہ رخسار نیل پڑ گئے۔ سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا کیا نانا کی امت میں یتیم بچوں کو تماچے؟ حضرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو ابھی آپ تھکے ہیں، مگر آپ گھر جائیں گے آپ کو پینے کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا، کھانے کو تبرک مل جائے گا۔ ارے مجھے نہیں پتا حسین کے بچے کب تک پیاسے تھے، سکینہ کب تک بھوکی تھی۔ ہاں شام غریبہ آ گئی، مگر سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ خیمے جلا دیے گئے، مگر سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، مگر سکینہ پیاسی رہی۔ عزادارو بس 2 منٹ، مجھے نہیں پتا جب خیمے جلا دیے گئے نا تو جو بچے بچ گئے، زینب ایک بچوں کو لے کر خیمے میں جمع ہو گئی۔ رات کا سناٹا، اللہ جانے روایتوں کے جملے ہیں کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، شہزادی سکینہ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ، تجھے تماچے مارے گئے سکینہ، تیرے رخساروں سے لہو بہ رہا ہے سکینہ، میری بچی تھوڑا پانی پی لے ورنہ تو مر جائے گی۔ سنو گے عزادارو، بیٹی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ شہزادی نے جواب دیا سکینہ ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم بنی ہاشم کی شہزادیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، سکینہ نے کہا لائیے پھوپھی اماں، ارے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی، زینب نے آواز دیا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا۔ ارے بچی نے پلٹ کر جواب دیا ارے پھوپھی اماں آپ نے تو مجھ سے کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرا بھیا، ارے میرا اصغر، ارے میرا 6 مہینے کا